بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کے سلسلے کا آج ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل تحمل و ادا۔ ہم نے کہا تھا نا دو، ایک تحمل اور ایک ادا، ٹھیک ہے۔ تحمل کسے کہتے ہیں؟ حدیث لینا، ٹھیک ہے۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ اس کے آگے ادائیگی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو تحمل میں دو چیزیں ضروری ہیں، فہم پلس تمیز، دو چیزیں ضروری ہیں تحمل میں۔ اگر چھوٹا بچہ ہوگا 5 سال کا، 4 سال کا، تو وہ بات کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی صحابی جو ہے اس کی عمر 5 سال ہے، تو 5 سال کی عمر میں اگر وہ روایت کرے گا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس وقت ہم یہ بات کہیں گے کہ اس وقت تحمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ تحمل کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ فہم کا ہونا، ٹھیک ہے۔ سوجھ بوجھ اتنی کہ جس سے بات کو آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں، یعنی آپ بات انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر آگے اس کو کنوے کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے۔ فہم سے مراد یہ کیا ہے؟ حدیث سننے والے کا ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ حدیث کو آگے نقل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمیز کی عمر ہو، چیزوں میں تمیز کر سکتا ہو، ڈفرینشیٹ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، فرق کر سکتا ہو۔ تمیز کی صلاحیت عام طور پہ کس عمر میں آتی ہے؟ فقہا یہ کہتے ہیں، ویسے تو مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک معروف قول یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں انسان کے اندر یا بچے کے اندر تمیز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز، ٹھیک ہے۔ ادائیگی میں دو چیزیں ہیں، یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا نا، عدالت پلس ضبط، کہ راوی عادل ہو اور راوی کیا ہونا چاہیے؟ ضابط ہونا چاہیے۔ یعنی تحمل کا مطلب ہے اس نے حدیث لینی ہے، لینے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے؟ سوجھ بوجھ ہو اور تمیز کی صلاحیت ہو۔ حدیث آگے پہنچانی ہے، اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے؟ عادل ہو، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، ضابط ہو، حافظہ اچھا ہو۔ سمجھ آ گئی تحمل ادا کی؟ آگے چلتے ہیں۔ تحمل و ادا کے طریقے، اب ہم آتے ہیں تحمل اور ادا کے طریقوں کی طرف۔ تحمل کے طریقے ہوں گے، ادائیگی کے صیغے ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سماع یا سماعت بھی کہتے ہیں اس کو، سماع۔ سماع کیا ہے؟ سننا۔ سب سے بہترین طریقہ حدیث لینے کا اور حدیث آگے پہنچانے کا۔ اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ سمعتو یا سمعنا، ہم نے سنا، ٹھیک ہے، یا حدثنی، ہمیں حدیث بیان کی، یا حدثنا، مجھے حدیث بیان کی یا ہمیں حدیث بیان کی۔ اخبارانی یا اخبارانا، ہمیں خبر دی، ٹھیک ہے، مجھے خبر دی یا ہمیں خبر دی۔ انبانی یا انبانا، انبا ینبئ، یہ بھی خبر دینے کے معنی میں آتا ہے، یا نبأنی، باب تفعیل سے نبأنا، وہ بھی خبر دینے کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں سماع کے طریقے، صیغے، جن سے سماع ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ تحمل کا کیا ہے؟ بہترین طریقہ ہے۔
بہترین درجہ ہے حدیث حاصل کرنے کا اور اس کو آگے نقل کرنا. دوسرا کیا ہے؟ قرات. دیکھیں سماع میں یہ ہوتا ہے محدث پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ محدث پڑھ رہا ہے، شاگرد کیا کر رہا ہے؟ سن رہا ہے. قرات میں کیا ہوتا ہے؟ شاگرد پڑھتا ہے، محدث سنتا ہے. کبھی کلاس میں آپ نے دیکھا ہو، ٹھیک ہے، ٹیچر اسکول میں کلاس میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کسی اسٹوڈنٹ کھڑے کر، ہاں بھائی پڑھنا شروع کرو، ٹھیک ہے، تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہ اس کو ٹوکتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ استاذ پڑھے، شاگرد سنے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ استاذ کے سامنے پڑھے، شاگرد وہ خود پڑھے یا کوئی اور پڑھے. تو اس کے دونوں صیغے ہیں. کرا تو یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کرا تو میں نے پڑھا، یعنی میں نے شیخ کے سامنے پڑھا، ٹھیک ہے. یا ایک صیغہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وَأَنَا أَسْمَعُ. فلاں پہ پڑھا گیا اور میں سن رہا تھا. یعنی کلاس میں، مجلس میں شیخ کے اوپر پڑھا گیا، جو قریب بیٹھا شاگرد تھا وہ پڑھ رہا تھا اور میں بھی سن رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قراءت، یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ اجازت دینا. اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اجزتو کا. محدث کیا کہتا ہے؟ میں نے تجھے اجازت دی. اجزتو کا، میں نے تجھے اجازت دی. یا اجزتو کو، میں نے تم سب کو اجازت دی. کس کی؟ حدیث آگے بیان کر. اجزتو کا، میں نے تجھے اجازت دی. اجزتو کو، میں نے تم سب کو اجازت دی کہ تم یہ کتاب، یہ صحیح مسلم، صحیح بخاری مجھ سے آگے روایت کر لو. استاد شاگردوں کو اجازت دیتے. ٹھیک ہے. اب اجازت میں سمجھ آ رہی ہے فرق کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی، اس لیے تو میں نے سوال کیا. سوال یہ ہے کہ جب سن لیا، پڑھ لیا، پھر کس چیز کی اجازت؟ اس میں سن لیا پڑھ لیا نہیں ہوتا. میں کسی محدث کے پاس چلا گیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی میں نے صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے، میں نے صحیح بخاری پڑھی ہوئی ہے، لیکن آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے صحیح بخاری نقل کیا کروں. تو وہ کہیں گے میں نے تمہیں اجازت دی. تو اب ان کی اجازت پہ آپ صحیح بخاری نقل کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ درمیان میں سے کچھ آپ کا امتحان لینے کے لیے سن لیں. اس کو اجازت کہتے ہیں. اب فرق سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ مناولہ. ناول یناول مناولتن، کون سا باب ہے؟ باب مفعلہ. ٹھیک ہے. مناولہ کیا ہے؟ استاد شاگرد کو اپنی کوئی کتاب دے دیتا ہے. ہدیتاً دے دیتا ہے، عاریتاً دے دیتا ہے، ادھار جسے کہتے ہیں. اس کی دو صورتیں ہیں، ساتھ میں اجازت بھی ہو اور اجازت نہ ہو. اس صورت میں روایت کر سکتا ہے، اس صورت میں روایت نہیں کر سکتا. استاد اپنے شاگرد کو کتاب دے، اپنی کتاب، کہ بھائی یہ صحیح بخاری کا نسخہ ہے، یہ تم رکھ لو اور میری طرف سے اجازت ہے تم اس کو بیان کر سکتے.
ایک یہ ہے کہ ویسی اس کو تحفتاً دے دے، میری طرف سے یہ کتاب رکھ لو، پھر نہیں کر سکتا۔ اجازت کا ہونا کیا ہے؟ لازمی ہے اس کو آگے روایت کرنے کے لیے۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ تحمل و ادا۔ کب اس کو اجازت ہے؟ کیا کرائیٹیریا ہے جس کو وہ کوالیفائی کرے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آگے اس حدیث کو نقل کر سکتا ہے جو اس تک پہنچ چکی ہے؟ ابھی پہنچ تو چکی ہے نا کتاب کی صورت میں، لیکن کیا اس کو آگے نقل کر سکتا ہے؟ کب نقل کر سکتا ہے؟ کیا کنڈیشن ہے؟ کیا حالات ہوں؟ استاد کی طرف سے اجازت۔ کلیئر ہوگی بات؟ اگلا ہے جی مکاتبہ۔ استاد جو ہے شاگرد کی طرف حدیث لکھ کے بھیجے، جیسے خط لکھتے تھے پرانے زمانے، اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، جواب میں لکھ بھیجا۔ اب اسے کیا یہ حدیث روایت کرنے کی اجازت ہے؟ مکاتبہ، لکھ کر کسی کی طرف حدیث بھیجے۔ جیسے آپ نے کسی شیخ الحدیث سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب میں کیا کیا؟ حدیث بھی آپ کو نقل کر دی جو اس نے سنی ہوئی تھی، جس کی پوری اس کے پاس سند تھی، اس نے وہ لکھ کے بھیج دی آپ کی طرف اس مسئلے کی شرعی دلیل بیان کرتے ہوئے۔ اب کیا آپ بھی اس چین میں آ گئے؟ کیا آپ کہیں کہ جی یہ شیخ الحدیث میرا استاد بن گیا اور میں اس کا شاگرد بن گیا، اب میں اس کی بہاف پہ یہ حدیث آگے نقل کر سکتا ہوں، میں بھی اس لڑی کا حصہ، ایک راوی بن گیا ہوں؟ اجازت۔ بات پھر یہاں پہ وہی ہے، اجازت اور اجازت نہ ہو۔ اجازت ہے تو ٹھیک ہے، اجازت نہیں ہے، خاموشی ہے تو پھر نہیں۔ مکاتبہ ظاہری بات ہے وہ اجازت دے گا نا، اس کو ریٹن دے گا یا قولاً دے گا، زبانی دے گا، ٹھیک ہے۔ اگلی قسم ہے اعلام۔ اعلام یہ ہے کہ محدث یہ خبر دیتا ہے کہ بھائی یہ وہ حدیثیں ہیں جو میں نے فلاں سے سنی۔ Stay connected with Al-Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جڑے رہیے الحکمہ کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر۔ انفارمیشن پاس کر رہا ہے وہ اپنے شاگردوں سے، انہیں بتا رہا ہے بھائی یہ حدیث ہے میں نے فلاں سے سنی، یہ حدیث ہے میں نے فلاں سے سنی، یہ حدیث ہے میں نے فلاں سے سنی، یہ کتاب میں نے فلاں سے سنی، یہ کتاب میں نے فلاں سے سنی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انفارمیشن پاس ہو رہی ہے، اعلام۔ اس سے بھی نقل کرنے کی آگے اجازت، ادائیگی کی اجازت نہیں۔ تحمل ہو گیا، ادائیگی کا کرائیٹیریا پورا نہیں ہو رہا، یعنی اس کی کنڈیشنز پوری نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اعلام کے بعد ہے وصیہ۔ استاد جو ہے وہ استاد فوت ہونے سے پہلے اپنی کتابیں کسی شاگرد کے حق میں وصیت کر جائے، بھائی میرے بعد فلاں کو یہ سب فلاں کو دے دینا۔ اب کیا اس کو اجازت ہے؟ نہیں، صرف وصیت سے اجازت نہیں ملتی، صرف وصیت سے وہ مالک بنا ہے، اس کو ان کتابوں کی اونرشپ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ کتاب کو آگے نقل کرنا ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس کو اجازت ہے میری طرف سے کہ وہ آگے نقل کر سکتا ہے تو پھر اجازت بھی ہے، یہ بھی اجازت کے ساتھ مشروط ہے، وصیت بھی۔ اور آخری ہے وجادہ۔ آپ کو یا کسی راوی کو کسی محدث کی کتابیں مل گئیں، وجدہ یجد تو پا لینا، مل گیا، خزانہ مل جاتا ہے نا، کتابوں کا بھی خزانہ کبھی کبھی مل جاتا ہے، ہر وقت سونا چاندی نہیں ملتا۔ تو یہ جب کتابیں مل گئیں تو اب ان کتابوں کو آگے وہ نقل کر سکتا ہے،
نقل کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, تحمل ہوا ہے, ادائیگی کا کرائیٹیریا پورا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ 8 معروف طریقے ہیں, یعنی 8 صورتیں ہیں جن صورتوں کے ذریعے سے ایک حدیث حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ آگے نقل کی جا سکتی ہے. تو کچھ صورتوں میں اجازت ہے آگے ادائیگی کی, نقل کرنے کی, کچھ صورتوں میں وہ اجازت کے ساتھ مشروط ہے, محدث کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے. کلیئر ہوگی بات تحمل و ادا کی. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ اصطلاح کیسے استعمال ہوتی ہے؟ جب قرآن مجید لیا جاتا ہے اور آگے نقل کیا جاتا ہے, اس کے لیے کیا 2 الفاظ ہیں, تلقی اور تلاوت. تحمل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, حمال مزدور کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو تحمل میں میننگ کو اٹھایا جاتا ہے, معنی. ٹھیک ہے, ادائیگی بھی کس کی ہوتی ہے؟ اسی معنی کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے. تلقی میں کیا ہے؟ تلقی میں لفظ اصل ہے, لفظ کو اٹھایا جاتا ہے, لفظ کو محفوظ کیا جاتا ہے. آگے ادائیگی بھی کس کی ہوتی ہے؟ لفظ کی. تو لفظ کی ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جہاں لفظ ہی لیا گیا, لفظ ہی آگے پہنچایا گیا, تو وہ تلقی اور تلاوت ہے. جہاں لفظ کی جگہ اصل فوکس کیا تھا؟ بات کیا ہو رہی ہے. اب دیکھیں نا, آپ میرے لفظ تو نہیں نا نقل کر سکتے. باہر آپ نکلیں, کوئی آپ سے پوچھے بھائی 2 منٹ, صرف میرے 2 منٹ, آپ نے 1 گھنٹہ میرا لیکچر سنا, میرے 2 منٹ آپ اسی ترتیب سے بیان کر دیں جیسے میں نے یہاں بیان کیا, کر سکتے ہیں؟ کوئی جینیس بھی بیٹھے ہو نا تو وہ بھی نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, 1 منٹ بھی نہیں کر سکتے. جس ترتیب سے میں نے 1 منٹ میں الفاظ بولے اس ترتیب سے بولیں, باہر جا کے نہیں بول, مطلب دماغ لگا کے دیا, ابھی ہم نوٹ کرتے ہیں, ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات ہی صرف نقل ہوتی ہے. ہاں, اگر آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ آپ صاحب نے کیا بیان کیا 1 گھنٹے کے لیکچر میں, تو کوئی 10 منٹ میں بیان کر دے گا, کوئی 15 میں, کوئی 20 میں, کوئی 25 میں, کوئی آدھے گھنٹے میں. ٹھیک ہے, بیان کر دے گا نا, اور صحیح بات بیان کرے گا. ضروری نہیں کہ جو میں نے نہیں کی وہی بات کرے, وہی باتیں کرے گا, لیکن الفاظ کس کے ہوں گے؟ اس کے اپنے ہوں گے, انداز بھی اس کا اپنا ہوگا, بات وہی ہوگی. اس کو کہتے ہیں تحمل و ادا. تو حدیث میں الفاظ کو محفوظ رکھا گیا, کوشش کی گئی ہے, لیکن اصل فوکس کیا ہے؟ معنی. ٹھیک ہے, بات اصل میں فوکس ہے, بات کسی طرح سے محفوظ ہو جائے. قرآن میں اصل فوکس کیا تھا؟ لفظ محفوظ کرنا ہے, لفظ. وہاں لفظ یاد کیا جاتا تھا, وہاں کیا ہے؟ آج بھی قرآن کا لفظ یاد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ لفظ محفوظ ہوا, اس لیے وہاں پہ جو ہے وہ تلقی میں اصطلاح ٹرم چینج ہو گئی, تبدیل ہو گئی, تلقی اور پھر آگے تلاوت. جی, اگلی ہماری بحث ہے جرح و تعدیل. جرح سمجھتے ہیں؟ جرح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زخمی کرنا. ہاں, مجروح اسی سے اس بندے کو کہتے ہیں, یا جرحی جو زخمی ہو. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کرٹیسائز کرنا, نقد کرنا. محدثین بہت سارے راویوں پہ نقد کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں, وہ فلانا ایسا ہے, وہ فلاں ایسا ہے. یہ غیبت نہیں ہے, دین کو محفوظ کرنے کے لیے ہے نا, غیبت نہیں, اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو تعدیل کسے کہتے ہیں؟ کسی کو عادل قرار دینا, کسی کو ثقہ قرار دینا, کسی کی عدالت کو بیان کرنا, ثقاہت کو بیان کرنا, کسی کو اپریشیٹ کرنا. ٹھیک ہے, تو مراتب جرح و تعدیل پہلے ہم پڑھتے ہیں. مراتب تعدیل یہ کل 6 ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مراتب جرح, یہ بھی 6 ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ محدثین نے سب کو ایک ہی خانے میں رکھ دیا, کیٹاگرائز کیا. کوئی زیادہ تعریف کا مستحق تھا, کوئی تھوڑی سی تعریف کا حقدار تھا, کسی کو بہت زیادہ تنقید کی ضرورت تھی اور کسی پر تھوڑی سی تنقید سے کام چل جاتا تھا. ٹھیک ہے, یا کوئی درمیانے درجے کی تنقید کا مستحق تھا.
تو اس لیے محدثین نے کیا کیا؟ درجات بنا دیے. پہلا درجہ، ہر درجے کے الفاظ ہیں. جب کوئی محدث جو ہے، ان کو کہتے ہیں ائمہ جرح و تعدیل. کیا کہتے ہیں؟ ائمہ جرح و تعدیل کا کیا مطلب ہے؟ وہ ائمہ جو جرح اور تعدیل کرتے ہیں، جو راویوں کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ راوی کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایک راوی ایسا ہو کہ جس کی اوپر جرح بھی موجود ہو اور جس کو بعضوں نے جو ہے وہ عادل بھی کہا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جرح کو مقدم کیا جائے گا اگر وہ مفصل ہوگی. یہ ہم انشاءاللہ کچھ باتیں ہم اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم صرف مراتب کی طرف آتے ہیں. گریڈز کیا ہیں؟ ٹھیک ہے. تعدیل کے جو گریڈز ہیں، اپریسیشن کے گریڈز ہیں. پہلے گریڈ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ اوثق الناس، اثبت الناس. محدث کہتا ہے فلاں جو ہے وہ کیا ہے؟ اوثق الناس. یہ کون سا صیغہ ہے؟ اوثق، افعل التفضیل. اب تو عربی گرامر پڑھ لیا نا. لوگوں میں سب سے زیادہ ثقہ، اثبت الناس، سب سے زیادہ ثابت. ٹھیک ہے. المنتہى الیہ الضبط، اس پہ تو حافظہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ حافظہ ختم ہو جاتا ہے. دوسرا درجہ ہے لا یسأل عنہ، اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کے تو کیا ہی کہنے، اس کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ دوسرا درجہ ہے، مطلب قابل اعتبار آدمی ہے. تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا درجہ کیا ہے کہ الفاظ کو دہرا دیا جائے. جیسے ثقاتن، ثقاتن، ایک ہی دفعہ ثقہ کہہ دیتے کام چل جاتا، لیکن ریپیٹیشن. ٹھیک ہے. جیسے ثقاتن ثابتن. ابن عیینہ نے عمرو بن دینار، اس کے اوپر حکم لگاتے ہوئے کیا کہا؟ ثقاتن 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 ثقاتن. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ. ٹھیک ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. جی، دہراتے اس لیے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایمفیسس پیدا کرتے ہیں، ایمفیسس پیدا کرتے ہیں. چوتھا درجہ یہ ہے کہ یہی الفاظ ہوں لیکن جیسے اکیلے اکیلے، ثقاتن ثابتن حجتن. ٹھیک ہے. ثقہ ہے، ثابت ہے، حجت ہے. ٹھیک ہے. پانچواں درجہ صدوق مامون لیس بہ بأس. کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، روایت لینے میں کوئی حرج نہیں. صدوق سچا ہے، صدق سے. مامون قابل اعتبار ہے، اعتبار کیا جا سکتا ہے اس کا. چھٹا صالح الحدیث، حدیث اس سے نقل کی جا سکتی ہے. یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جا سکتی ہے. شیخ وسط، درمیانے درجے کا، شیخ وسط. صدوق انشاءاللہ وہ تھا صدوق. یہ کیا ہے؟ صدوق اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ نے چاہا تو سچا ہے.
Stay connected with Al Hikmah International. سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. جڑے رہیے ال حکمہ کے ساتھ. دیکھیے قرآن عربی گرامر، خلاصہ قرآن، اصول حدیث اور دیگر کورسز صرف الحکمہ انٹرنیشنل پر. یہ جو چار ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی روایت کیا ہے؟ حجت ہے. چار درجوں والوں کی، پہلے چار درجے والوں کی روایت کیا حجت ہے. یہ جو دو درجے ہیں ان کی روایت کیا ہے؟ یہ اعتبار کا کام دیتی ہے. کس کا اعتبار؟ ہم نے پڑھا تھا کیا ہے؟ سپورٹنگ میٹیریل کا کام دے سکتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا شاہد، نہیں پڑھا، بھول گئے. شاہد روایت ہوتی ہے نا، یہ کیا کام دیتی ہے؟ اعتبار کا، یا بعض اوقات اختبار کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، یعنی اس کی مزید جانچ پڑتال، کہ جس کے بعد آپ اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکیں. ٹھیک ہے، ادھر کی یا ادھر کی. مراتب جرح، اسی طرح سے جرح کے مراتب بھی کیا ہیں؟ 6 ہیں. پہلا کیا ہے؟ اکذب الناس، رکن الکاذب، رکن الکاذب. رکن کسے کہتے ہیں؟ ستون، جھوٹ کا ستون ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں معدن الکاذب، جھوٹ کی کان ہے، پوری کان، جیسے کوئلے کی کان ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ جرح کا سب سے بڑا درجہ ہے. اس کی روایت کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے موضوعی ہوگی، فیبریکیٹڈ، من گڑت. دوسرا درجہ کیا ہے؟ دجال، دجال ہے. کذاب، کذاب مبالغے کا صیغہ، بہت جھوٹ بولنے والا. وضاء، بہت حدیثیں کرنے والا، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. دجال کا مطلب دھوکے باز، دجل فریب سے. جی، تیسرا ہے متہم بالکذب، جھوٹ کی اس کے اوپر تہمت لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یسرق الحدیث، حدیثوں میں ڈنڈی مارتا ہے. ٹھیک ہے، سارے کا یسرق، چوری کرنا. ساکتن، گرا ہوا ہے، اس مقام سے گرا ہوا ہے جس مقام پہ حدیث جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. تارکو، تارکو محدثین نے اسے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اسے حدیث نہیں لیتے. متروکن، اس کا بھی وہی مطلب ہے. کبھی ذاہب الحدیث کہہ دیا جاتا ہے، کبھی لیس بثقۃ، کیا ہے؟ ثقہ نہیں ہے. چوتھا درجہ ضعیف الحدیث. ٹھیک ہے، ضعیف الحدیث. مردود الحدیث، ضعیف جدا، ضعیف جدا، بہت بہت ضعیف.
جدن کہتے ہیں بہت کو. ٹھیک ہے. لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. طرحوہ، محدثین نے اس کو پیچھے کر دیا، چھوڑ دیا، پھینک دیا. ٹھیک ہے. لیس بشیء، کچھ نہیں ہے. پانچواں درجہ جی، پانچواں درجہ جی، ضعفوہ، محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، یا ضعیف، ضعیف راوی ہے. منکر الحدیث، اس کی حدیث جو ہے وہ کیا ہے؟ منکر ہے، نکارت ہے، اس میں اجنبی پن ہے. ٹھیک ہے. لہو بناکیر، اس سے منکر احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں. مسترب الحدیث، اس کی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کنٹرڈکشن ہے اس کی حدیثوں میں. یہ پانچواں درجہ ہو گیا. چھٹا درجہ، فیہ مقال، اس کے بارے میں کچھ کیلو کال ہے، کچھ اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے. لیس بالقوی، قوی راوی نہیں ہے. لیس بحجہ، دلیل نہیں ہے. لیس بحجہ، حجت نہیں ہے وہ. فی جہالہ، مجہول راوی ہے. ٹھیک ہے. سیء الحفظ، حافظہ کیا اس کا؟ کمزور ہے. لین الحدیث، حدیث کے معاملے میں کیا ہے؟ اچھا نہیں ہے. منکر الحدیث کہتے ہیں جس کی حدیث میں، یہ وہ منکر نہیں ہے انکار کرنے والا. اب مطلب عجیب و غریب قسم کی روایتیں پتہ نہیں کہاں سے لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ جو چار درجے ہیں، ان چار درجوں کی روایت کیا ہے؟ حجت نہیں ہے. باقی یہ جو آخری دو درجے ہیں، ان کی روایت میں کیا ہے؟ یہ اعتبار کی گنجائش ہے. کس اعتبار سے؟ ہم نے کہا تھا کہ بعض اوقات ضعف کم ہوتا ہے. ضعف کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے ایک روایت کا، ایک طرق میں. جب اسی جیسی کوئی اور روایت مل جاتی ہے کہ جس میں ضعف کیا ہو؟ کم ہو، تو دونوں مل کے کیا ہو جاتی ہیں؟ اسٹرانگ ہو کے حسن لغیری بن جاتی ہیں. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اعتبار. یعنی یہ روایت اپنی ذات میں تو ضعیف ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اسے ایسی کوئی ضعیف مل جائے جس ضعیف کے ساتھ مل کے یہ کیا ہو جائے؟ ضعیف پلس ضعیف از اکول ٹو حسن لغیری بن جائے. ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو کلیہ ہم نے پڑھ لیا نا. اب تو یہ اس مقصد کے لیے جو ہے یہ آخری دو درجے استعمال ہو سکتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے جی. مراتب سمجھ میں آ گیا تعدیل کے. اسی طرح سے جرح کے بھی. اب اگلی مرتبہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سے اس کی کچھ تھوڑی بہت تفصیل رہ گئی ہے، اس کو ہم کور اپ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے چیپٹر کی طرف جائیں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے. آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے. فار ڈونیشن اکاؤنٹ نمبر 059292131002741، برانچ کوڈ 0727، اکاؤنٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمان MCB.